محترم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان مبارک سے متعلق احادیث طیبہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ اس سے فراغت کے بعد آپ کے سامنے مسائل ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ مسائل کا سیکھنا جہاں فرض ہے ضرورت کے مطابق، وہیں ان سے بہت سارے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ مسائل سیکھیں گے تو مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور مسائل نہیں سیکھیں گے تو پھر نادانی کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر مسائل کھڑے ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم اپنی عقل لڑا دیتے ہیں، اس میں اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اصبہانی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی بندہ کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 30ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے کام پورا کر لیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ابن خزیمہ نے ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل حدیث روایت کی، اس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہو۔ بزار اور ابن خزیمہ اور ابن حبان عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، ایک شخص نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیے تو اگر میں اس کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں کا قیام کروں تو میں کن لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا؟ فرمایا صدیقین اور شہداء میں۔ دیکھیے یہ کیا چیزیں ہیں یہاں جو ذکر کی گئی، پلر ہیں اسلام کے، اور ہمارے پلر ہی کمزور ہیں۔ اسلام کی ایک پلر ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ میں گواہی دوں، یعنی کلمہ طیبہ کا ورد کروں اور اس کو مانوں، گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، ساتھ ہی ساتھ نماز قائم کروں، زکوٰۃ دوں، یہ سارے رمضان کے روزے رکھوں، تو یہ پلر ہیں۔ اور ہماری قوم، ہم لوگ جو ہیں ان پلر ہی کو کمزور کیے ہوئے ہیں، دیگر بہت سارے کام کریں گے جن کا اسلام میں زیادہ کوئی بڑا مقام نہیں ہے، مستحب کے درجے میں آتے ہیں، رنگ و روغن کے اس میں آتے ہیں، مثال کے طور پر یہ پلر کھڑے اس پر رنگ کر دیا تو یہ کلر کے اس میں آتے ہیں، لیکن جب پلر ہی نہیں ہوگا تو کلر کس پہ کرو گے، ٹائل کس پہ لگاؤ گے؟ پہلے پلر تو مضبوط کرو، تو ہم پلر مضبوط نہیں کرتے، جبکہ پچھلے لوگ ان پلروں پر مضبوط رہتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میدان کربلا میں جنگ ہوئی، دونوں خیموں میں نمازی تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نماز کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہے، نماز چھوڑنے والے نہیں تھے، اور ہم نمازی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہمارے مقررین بھی جو ہے اس کو ایسا بنا کے پیش کرتے ہیں، معلوم پڑتا ہے جیسے نماز کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دیکھو خیمہ لگا ہوا ہے دونوں طرف، ادھر بھی نمازی ہیں ادھر بھی نمازی ہیں، پتہ چلا کہ نماز کوئی اہم چیز نہیں ہے بلکہ صبر اہم چیز ہے، پورا بیڑا گرک کر دیا انہوں نے۔ تصویر کا رخ تو یہ تھا کہ دیکھو جنگ ہو رہی ہے اس کے باوجود نماز نہیں چھوڑتے دونوں، تصویر کا رخ یہ تھا، لیکن اس کا رخ پلٹ دیا انہوں نے، کیوں؟ خود نماز نہیں پڑھتے، جب خود نماز نہیں پڑھتے تو دوسروں کو بھی بے نمازی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا انہوں نے؟ عرض کیا رسول اللہ کہ میں اگر گواہی دوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں کو قیام کروں تو میں کن لوگوں میں گنا جاؤں گا، کن لوگوں میں شمار کیا جاؤں گا؟ فرمایا صدیقین اور شہداء میں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی جو بنیاد ہیں، پلرس ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی جو رمضان مبارک کے تعلق سے تھی۔ اب ان احادیث سے جو مسائل نکلتے ہیں، علماء نے جو مسائل نکالے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو روزہ عرف شرع میں مسلمان کا بانیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے کو قصداً کھانے پینے جماع سے باز رکھنا ہے، اور اگر عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔ لہذا اگر عورت ان حالات میں ہے تو اس پر روزہ اس وقت رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعد میں رکھے گی۔ روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ کہ یہی پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے جماع سے روکنا، اور دوسرا خواص کا روزہ کہ ان کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا۔ تیسرا اخص الخاص کا روزہ ہے کہ جمیع ما سوی اللہ سے اپنے کو بالکل یا جدا کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ رہنا، یہ اخص الخواص کا ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی جو ہے آپ سے مطالبہ کیا تھا، اور اپنے آپ سے بھی مطالبہ ہے کہ ہم کم سے کم پہلے والے درجے سے اٹھ کر کے دوسرے والے درجے تک پہنچنے کی تو کوشش کریں۔ تیسرے والے درجے میں ما سوی اللہ سب کو چھوڑ کر اللہ ہی کے ہو جانا، یہ اخص الخواص کا روزہ ہے۔ تو اگر ہم تیسرے والے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم بیچ والے درجے تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور وہ کیا ہے کہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو بھی ان تمام غلط باتوں سے روک کر کے رکھیں۔ روزہ جو ہے وہ 5 طرح کا ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، نفل ہوتا ہے، اور مکروہ تنزیہی بھی ہوتا ہے، مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے، یعنی روزہ رکھنا حرام بھی ہوتا ہے۔ اب ان کی تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کی جائے گی۔ ابھی فی الحال یہ 5 چیزیں یاد رکھ لیجئے کہ روزہ فرض بھی ہوتا ہے، روزہ واجب بھی ہوتا ہے، روزہ نفل بھی ہوتا ہے، مکروہ تنزیہی بھی ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی بھی ہوتا ہے۔ کب فرض ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، اور کب نفل ہوتا ہے، اور کب مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، اور کب مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان